میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی اس میٹنگ کو اپنی پوری ٹیم کو اور اپنے جتنے بھی معتبر دوست ہیں ہماری کمیونٹی کے ان سب کو ہم یہوہ پاک خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. اور میں درخواست کروں گا ڈاکٹر رابنسن اصغر صاحب سے کہ وہ دعا سے اس میٹنگ کا ہم آغاز کریں. پاسٹر پلیز دعا میں ہمیں یاد رکھیں. تھینک یو. آئیے دعا کریں گے. یہوہ پاک خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کے قدموں میں آتے ہوئے، آپ کے حضوری میں جھکتے ہوئے، آپ کو سجدہ کرتے ہوئے اس وقت ہم سب جتنے بھی بہن بھائی اکٹھے ہیں، سب ہم اپنا آپ کے سامنے جھکاتے ہیں. اور خداوند پاک خدا، ہم آج ملتجی ہیں کہ آپ کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی بڑی قدرت ہمیں گھیرے، آپ کا بڑا مسا ہمارے ساتھ ہو، اور آپ کی گہری حضوری کے وسیلہ سے آج ہمیں حکمت ملے، ہمیں دانائی ملے. اور جتنے بھی خداوند آج اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہو چکے ہیں، ہونے کو ہیں، خداوند میں تیرے حضور میں تیرا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے تیرے خادموں کے ساتھ مل کے، تیری خادموں کے ساتھ مل کے دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں. خداوند تیری بڑی رہنمائی اور تیری بڑی حکمت، تیری دانائی ہر ایک کے ساتھ ہو. اور خداوند جب کہ ہم بات کرتے ہیں خدا اپنی قوم کے تعلق سے، مسیحی غریب لوگوں کے لیے، اور خداوند سب لوگ جو ستائے جا رہے ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو پریشانی میں ہے، اور بصیرت قوم، جب ہم خدا ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں خدا خاص طور پہ ملک پاکستان میں اور بہت سی اور ملکوں میں، انڈیا میں بہت سی جگہوں پہ بہت بڑی پرسیکیوشن کا ہمیں سامنا ہے پاک خدا. تو خداوند ہم جانتے ہیں کہ تیرے کلام کے مطابق اخیر زمانہ کی یہ نشانیاں ہیں، لیکن خداوند تیرا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں حکمت سے، دانائی سے اور خداوند تیری روح سے اپنا سارے فیصلوں کو کرنا ہے. اور خدا ہمیں حکمت دینا، دانائی دینا، اور خداوند وہ راستے خداوند جو خدا تیرے کلام کے مطابق ہمیں اپنانے ہیں، خداوند ان کو اپنانے کا بھی فضل دینا، تاکہ خدا ہم اپنے طور پہ جو جد و جہد کر سکتے ہیں، جو خداوند اپنے طور پہ ہم خدا ریمیڈیز کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. خداوند ہمیں فضل دینا کہ ہم خدا تیرے پاک روح کی رہنمائی میں ان ساری فیصلوں کو کرنے والے ہوں، باتوں کو کرنے والے ہوں. اور خدا ہم سب کو فضل دینا کہ ہم خدا وہ بات کریں جو خدا تیری طرف سے ہو پاک خدا، جو پریکٹیکلی خداوند ممکن بھی ہو پاک خدا، اور خداوند ہم اس طور پہ بھی مل کے چل بھی سکے پاک خدا. خداوند میں خاص طور پہ دعا کرتا ہوں جبکہ خداوند ہم ایک کلیسیا کے طور پہ، مسیحی قوم کے طور پہ تیرے حضور میں جب آتے ہیں تو ہم بہت دفعہ خدا یونٹی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتے. ہمیں خداوند یہ بھی فضل دے کہ ہم اس یونٹی میں ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے اور خدا اپنے آپ کو نیچا کرتے ہوئے دوسروں کو آگے لا سکیں پاک خدا، تاکہ وہ تیرے کلام کے مطابق اور تیرے فیصلوں کے لوگ جو فیصلہ کریں ان کے مطابق کام کو کر سکیں. شکر کرتے ہیں سارے آرگنائزرز کے لیے. میں خاص طور پہ تیری حکمت چاہتا ہوں، دانائی چاہتا ہوں، بھائی واٹسن کے لیے، بھائی عمران کے لیے، بھائی فضل کے لیے، گلباز فضل کے لیے، اور جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں پاک خدا. بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ساری اس ایفرٹ کو لیڈ کرتے ہیں. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں خداوند تیری قدرت اور تیری حضوری خداوند ان کے ساتھ ساتھ ہو، اور اپنے بیٹے یسوع کے نام میں اپنی رحمت کو ان پہ ڈیرنا. تیرا شکر اور تیری ستائش اور تیری تمجید ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین 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 آمین. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سارے بھائی بیٹھ کر یہاں پر اپنی کمیونٹی کے لیے دیکھ سکے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جو حالات ہیں. سب سے پہلے میں آپ سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس میٹنگ میں دیکھ رہا ہوں کہ خداوند یہوہ پاک کی مہربانی سے ہماری کمیونٹی کے بڑے بڑے نام جو جن کی خدمات ہیں کمیونٹی میں، اور جنہوں نے کافی عرصے سے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. تو آج ہم سارے اکٹھے ہیں اور آپ لوگ سارے ہماری ایک کال پر یہاں پر شامل ہیں. تو میں چونکہ میٹنگ پاسٹر عمران کے ساتھ میں نے وہ کرنا تھا، لیکن کچھ پلان کیا ہوا تھا، تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں. میرے سامنے اسکرین ہے اور میں اسکرین کے حوالے سے جیسے نام میں دیکھ رہا ہوں میں اسی طرح چلوں گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ دوست جو ہیں وہ 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. آپ 3 منٹ میں ہم آپ سے پوچھیں گے
کہ ہم جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے 3 منٹ میں آپ اپنے جو آئیڈیاز ہیں، اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو موقع ملے اس کے اندر، اور اگر ہمارے پاس وقت اور ہوگا تو ہم آگے بھی چل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں صورتحال، بلکہ بہت سارے دوست، بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو ہم سے بھی زیادہ باخبر ہیں کہ پاکستان میں ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا، جو کہ ڈچ پارلیمنٹ کے اندر اس کا مطلب پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ڈچ پارلیمنٹ کے باہر سیٹرڈے کو دوپہر کو 2 بجے، اور آج ہم نے ایک پٹیشن جو ہے وہ وہاں پر جمع کرائی ہے کرسچن یونین کے ایک اہم لیڈر ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا قدم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈچ پارلیمنٹ ایک ملک کی پارلیمنٹ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بڑے پیمانے پہ لے کے چلیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے کہ جو روز ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سارے اکٹھے ہو کر اپنے سر جوڑ کر بیٹھیں۔ پھر ایڈورڈ کالج کے حوالے سے خبریں آئی ہیں کہ جو کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب آرڈر ہے، کہ وہ جو ادارہ ہے وہ ہماری کمیونٹی کے بجائے اسے حکومت کے اس میں رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا، میرے سامنے پاسٹر ریورنڈ رابن اصغر صاحب، آپ پہلی اس میں لائن میں ہی ہیں، تو پلیز میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 3 منٹ ہے آپ کے پاس، آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اسی طرح ہم آگے کی طرف چلیں گے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ اپنے مائک بند رکھیے گا دوستوں سارے، شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ بدر واٹسن، اور جتنے بھی ساتھی ہیں میں سب کو مسیح یسوع میں ایک بار پھر سے سلام پیش کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ایک بہت سالوں سے چلا ہوا ہے فورس کنورژن کا، اور یہ ایک نیا جو ہے نہیں، لیکن اب اس نے بہت زیادہ شدت پکڑی۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہندو ہماری بچیوں کے سارے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ساتھ شروع ہوا، اور مجھے بڑی یاد ہے کہ اس وقت شہید شہباز بھٹی کی شہادت کے بعد ڈاکٹر پال بھٹی اور میں نے، ہم نے مل کے ایک بہت بڑی کانفرنس اس پہ ہالیڈے ان ہوٹل میں کی تھی، جس کو کنڈکٹ میں نے کیا تھا، اور جس میں سارے سینیٹر جتنے ہمارے کرسچن ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، اور بہت سے ہمارے جو اور مسلمان لیڈرز، بڑے بڑے لیڈرز جو تھے، حافظ حسین اور اس ٹائپ کے، اور بہت سے اور میں نام سارے لینا نہیں چاہتا اس وقت، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ منسٹری آف آرمی کے انڈر ڈاکٹر پال بھٹی نے اس کو کروایا تھا، اور میں نے کنڈکٹ کیا، اور وہاں پہ فیکٹس پیش کی گئی تھی اس سال کی، اور میں بات کر رہا ہوں یہ اور دوسرے زیادہ تر سندھ سے تھی اور دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے پیش کی گئی، جو پیس اینڈ جسٹس سے ہمارے بھائی ہیں وہ آئے تھے، اور جیکب صاحب، اور انہوں نے پیش کی تھی۔ اور مجھے بڑی طرح یاد ہے کہ سمیہ راہیلہ جو قاضی ہیں، قاضی حسین احمد کی بیٹی ہے، میں نے تھی، وہ بھی آئی، اور انہوں نے بھی یہ کہا، حافظ حسین نے بھی کہا کہ یہ این جی اوز کا کھیل ہے، یہ وہ، اور میں کیونکہ کنڈکٹ کر رہا تھا، میں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ یہ سالڈ ایف آئی آرز ہیں، جو ایف آئی آرز ہیں، اور بہت سے کیسز میرے حساب سے 2000 کیسز ہیں جو نہیں ایف آئی آرز ہو سکی، اور اس وقت بھی ہم نے یہ مسئلہ ریز کیا تھا کہ یہ اب سلسلہ پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر یہ اس نے پنجاب کی طرف رخ کیا، اور پنجاب میں مسیحی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اب یہ روزانہ کا واقعہ یہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ایک لمحہ، بہت بڑا لمحہ فکریہ کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی، ہمارے لیڈرز کے لیے اکٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم احتجاج کرتے ہیں، اور ہماری جو پرسیکیوشن ہے بیسیکلی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ انڈیا میں آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، گو کہ وہاں ایک ڈفرینٹ لیول کی ہے، وہاں پہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے، آر ایس ایس کی طرف سے ہے، اور دوسری مل کے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی ہے، لیکن جو اس وقت آج ہم جس کے لیے اکٹھے ہیں، میں سمجھتا اس پہ ہمیں خاص بات دیکھنا یہ ہے کہ کیسے ہم یہ سب مل کے اس ایفرٹ کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا اس سے بنے گا، میں اس بات کو جانتا ہوں
کہ یہ ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہے، جو آواز اٹھانا ہے، یہ اوپر تک جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب یورپ سے اور یورپ میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے. مجھے ابھی 3 ہفتے پہلے کونسل جنرل نے لنچ پہ بلایا تھا اور یہی باتیں مجھ سے انہوں نے ڈسکس کی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی آپ آئیں اور چانس ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں ان سے ملیں، جن کو ہم نے 7 تاریخ کو ملنا تھا، لیکن کچھ جا رہے ہیں یہاں پہ ہائی کمشنر پاکستان جو لنڈن میں ہیں. اب ان کو میری ملاقات کا ٹائم سیٹ ہو چکا ہے اور ہم وہاں بھی اس کو آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں ہر جو اینگل ہے اس کو، ہر پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرنا ہے. ہمیں پروٹیسٹ بھی اگر ضرورت ہے پروٹیسٹ بھی کریں گے، پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، اگر ہمیں باپ اختیار سے بات کرنی ہے تو ان کو بھی کریں گے. اور تیسری بات خاص طور پہ ان لوگوں کی لیگل اور فائنینشیل ہیلپ بھی جو پاکستان میں ہے اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ہاؤ وی کین لیگلی ہیلپ دی. Recording in progress. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے بات کہ ہم جو ہے اس سارے کام کو جو ہے مل کے کریں. مل کے جب میں کہتا ہوں تو میں اس بات کے لیے پھر سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں سارے لیڈ کر رہے ہیں. جب بات مل کے چلنے کی آتی ہے تو پھر بہت سے اور اینگلز کو وہ لے آتے ہیں سامنے. لیکن آج خدارا میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو لے کے آگے چلنا ہے کہ ہم کیسے مل کے اکٹھے ہو کے یونٹی میں ہم اس آواز کو نہ صرف بلند کر سکیں بلکہ افیکٹولی ہم اس کو ڈیلیور کر سکیں، ہم افیکٹولی اس کو اس جگہ تک پہنچا سکیں جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے، اور افیکٹولی ہم پاکستان میں بھی اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے اس طور پہ مدد کر سکیں جیسے میں سمجھتا ہوں ہمیں کرنا ہے. سو جیسے میں نے کہا تھرڈ وے کہ اپنے وہاں پہ جو یہ فیملی سفر کر رہی ہیں، بہن بھائی سفر کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے بہتر طور پہ جو ہے ان کے ساتھ مل کے ان کی ہیلپ کر سکے. میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ سارے لوگ وقت کا بھی خیال رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. تھینک یو. اوکے سوری، میں تسکین بھائی آپ لائن میں دوسرے نمبر پہ ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ سر آپ مائک اپنا کھولیں اور اپنی بات کریں. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. اور تمام جو ہمارے بھائی اس وقت میٹنگ میں موجود ہیں ان کو سلام، اور سب کو مبارکباد یونٹی کے لیے اور آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے جتنے آرگنائزرز ہیں. قوم کو مبارکباد کہ شفقت ایمانویل اور شگفتہ جو کوثر بہن کا کیس تھا وہ خداوند کے فضل سے اس پہ قوم کو فتح نصیب ہوئی. اگرچہ 8 سال لگ گئے ان کو انصاف ملنے میں، لیکن اس پہ سب کا کنٹریبیوشن ہے. سب کو مبارک ہو. آج ایڈورڈس کالج کے حوالے سے 3 منٹ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایک دم بوائلنگ کیس آیا، اور جو فورس کنورژن کا کیس ہے یا معاملات ہے اس پہ تو بالکل بات ہونی چاہیے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ 2019 میں جب یہ ایڈورڈس کالج کا کیس آیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خاموشی طاری ہے. جب یہ 2019 میں کیس چلا تو چرچ آف پاکستان کی جانب سے اور جو ہمارے وہاں پہ سیاسی لیڈران تھے اور جو مذہبی لیڈرشپ تھی اس کی طرف سے مکمل خاموشی. کسی نے ہمیں اپڈیٹ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا عدالتی کارروائی ہوئی ہے. اور جب اب فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے تو ہم جو ہے وہ بالکل اب مظلوم بن کے اور پریشان بن کے تو اب دوبارہ میٹنگ کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ میدان عمل ہے، اور اس وقت وہاں سے بالکل خاموشی ہے. کوئی ہمیں نہیں بتا رہا کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے ایڈورڈس کالج پہ، اور اتنا بڑا ادارہ جو ہم سے چھین لیا گیا. 2019 میں نے جب ایک ویڈیو بنائی تھی جو عام عوام میں تو بڑی خداؤں کے فضل سے مقبول ہوئی، لیکن جو سیاسی بابے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. اور یہ وہی سیاسی بابے ہیں جو کبھی کسی کا کام نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے جی. اور آج وہ دیکھیں کہ کوئی پاکستان میں بات نہیں کر رہا. تو پاکستان سے اگر تحریک نہیں چلے گی تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ پریشر بنائیں گے جو پارلیمان کے آگے تو وہ آپ کو ایڈورڈس کالج بھی دے دیں گے، آپ کو جناب بلاسفیمی لاز کے اندر بھی لچک دکھائیں گے. اس کے علاوہ یہ جو فورس کنورژن کے کیس ہے اس کے اوپر لیجسلیشن بھی آپ کو نظر آئے گی. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا جو بہترین چینل ہے، چینل سے مراد کے ایو پارلیمان، اس کو کبھی نہ چھوڑیں آپ. ہم چونکہ موسٹلی یورپین پارلیمان کے اندر رہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ریورنڈ اصغر صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے تئیں جیسے لندن ایمبیسی میں جا رہے ہیں تو اب بھی اپنے تئیں اپنے ملک کی ایمبیسی میں پاکستان کے آگے جا کے تو صرف احتجاج نہیں، ڈیمانڈ کریں. احتجاج میں تو بندہ تھلے لگ جاتا ہے تھوڑا سا کہ پلیز کر دیں، نہیں، ان سے ڈیمانڈ کریں انہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، اور بلکہ آج سے ایک نئی طریقہ بھی آغاز کریں کہ خدا را ہمیں نان مسلم یا منورٹی نہ کہا جائے،
उन्हें मुसलमान हमारे दोस्तों को बोले कि कल से मैं तुम्हें नॉन क्रिश्चियन बोलूंगा, फिर मैं तुम्हारे चेहरे के रंग देखूंगा तुम्हें कैसा लगता है, तो या कोई नॉन हिंदू बोलूंगा फिर तुम्हारा रिएक्शन देखूंगा। तो आज से तरीका भी आगाज करें कि प्लीज़ हमें नॉन क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम या मिनॉरिटी ना कहा जाए। हम वैसे पाकिस्तान में पैदा हुए, अददी एतबार से काम है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं और अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। तो दूसरी बात अहम, क्योंकि एक आधा मिनट बाकी है, एडवर्ड्स कॉलेज की हम तहरीक तो शुरू करने लगे हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ, और लोगों की नज़रें भी होती हैं कि मगरिब में मौलक में बैठ के जो अहम किरदार हम अदा कर रहे हैं वो शायद दूसरे पाकिस्तान में लोग रह के नहीं कर सकते। ये गलत बात है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलनी चाहिए। जिस तरह मुसलमान हमारे दोस्त कश्मीर के लिए और ये तरीके लबाक पाकिस्तान वाले गर्मी हो सर्दी हो वो आ जाते हैं ना अपने वो पटके पहन के, तो हमारे लोगों को क्या तकलीफ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वाटसन गिल साहब ने ये पिछले दिनों में एक स्कूल था उसके लिए तहरीक चलाई, तो यहाँ से लोगों को तरले हम कर रहे थे कि प्लीज़ खुदा के लिए स्कूल बचाने के लिए बाहर आ जाओ, पता नहीं उसके इर्द गिर्द कोई खुदाई हो रही है। और हमें बताया गया कि वहाँ पे 1200 मसीही बच्चे पढ़ते हैं, तो 1200 मसीही बच्चों का मतलब है कि 1200 मसीही खानदान रहते हैं, तो कितने शर्म की बात है कि वहाँ से 100 बंदा भी इकट्ठा नहीं हुआ। तो अगर 1200 मसीही जिनके बच्चे मुतासर हो रहे थे या जिनके खानदान मुतासर हो रहे थे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन ही आ जाते तो कम से कम 2000 बंदा इकट्ठा हो जाना था। तो एक तो बेहिसी ख़त्म करें। फिर दूसरी बात, अब अपने जो हमारे मजहबी लीडर हैं उनसे आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपनी शराइत भी मनवा लें। उन्हें कहीं नहीं, आपने देखा ना कि एडवर्ड्स कॉलेज के ऊपर कोई बंदा मसीही बाहर नहीं आया आपके साथ जुलूसों में या एहतजाज करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ नाम के मिशनरी इदारे हैं, उनका नाम इंग्लिश में है, लेकिन सिर्फ एडवर्ड्स कॉलेज की मैं आपको मिसाल दूंगा कि वहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 2880 जो है वो मुसलमान बच्चे हैं और 120 पीछे रह गए, वो भी वही अमीर बच्चों के, अमीर माँ बाप के बच्चे होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप जब जुलूस निकालना होता है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गरीब लोग बाहर आएँ, रेडी छाबड़ी वाले, ना आप उनको पानी की बोतल देंगे या रोटी देंगे, और वो तो एडवर्ड्स कॉलेज की दीवार को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए बाहर आएँ। और कल को हमें खुदा करे कि एडवर्ड्स कॉलेज वापस भी मिलता है तो शराइत इनके साथ रखें कि हम आपका साथ देंगे, कम से कम 25% कोटा मुकर्रर करें कि मसीही बच्चों को आप दाखिले दें। वरना मैं आखिरी जुमला कहूँगा कि मैं देख रहा था वो एडवर्ड्स कॉलेज का, आप गूगल करके देख लें कि जो वहाँ के फारगुल तहसील तलबा हैं उसमें होती भी शामिल है, शेरपाव भी शामिल है, वहीद काकड़ भी है, लेकिन एक भी मसीही ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान के अंदर रह के अपना नाम बनाया हो। बस ये मेरी अर्ज़ है कि पाकिस्तान के अंदर तरीका आगाज़ और अपनी शराइत भी मनवाएं और जितना हो सकता है सॉलिड किस्म के बाद हम बनेंगे जो जैसे हम पहले बनते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तस्कीन भाई, आपने बड़े अहम इश्यूज हैं उनको पर बात की है। अब आगे चलते हैं। लाइन में अब मेरे साथ जो है वो हमारे बहुत मोहतरम बड़े भाई हैं जे जौहर साहब, जिनकी यानी खिदमात हम सब जानते हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि जौहर साहब माइक आपके हवाले सर अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू। आ रही है मेरी आवाज सर? सर हम सुन रहे हैं, बड़ा जबरदस्त। वाटसन साहब, बस यार बात अभी आप लोगों ने, सच्ची बात है कि मेरे अभी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बात भी करनी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं और टॉपिक्स भी हमारे बहुत ज्यादा ही हैं। तो तस्कीन साहब की बात मैंने बहुत गौर से सुनी और पादरी रॉबिन्सन असगर साहब की बहुत अच्छी बातें और बड़ी हिस्ट्री जो उन्होंने बताई है। लेकिन बात यह है कि अभी इसमें करना हमें क्या है, करना क्या है ये बातें, क्योंकि ये सारी हिस्ट्रीज तो अभी आजकल हमारे पाकिस्तान का बच्चा यूरोप में भी सारा सब जान गए हैं। तो इसमें यह है कि अभी कोई लाए अमल, जैसे तस्कीन साहब कह रहे हैं कि वहां पाकिस्तान में जो मैदान अमल है, उस मैदान अमल का तो ये हाल है कि मैदान अमल में तो लोग काम उस वक्त करते हैं जब कोई लीड करने वाला, कोई लीडर हो उस मैदान अमल में पहले उतरे और उसके बाद वो लोगों को, वहां कौन है, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं वो तो हमारे लीडर नहीं है। और अगर कोई अपने तौर पर कुछ सोशल वर्कर्स या कोई ऐसे एनजीओज या जो भी करते हैं तो उसमें देख लिया यूहन्नाबाद का जो केस था, उसको डिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे हरबे इस्तेमाल कर लेती है कि उसके बाद मेरा ख्याल एक खौफ तारी हो गया है हमारे वहां कि ये करना अभी मुश्किल हो गया है। और अभी इन हालात में बोलने वाली बात तो रही नहीं, एक फैसला हमारे हक में यूरोपियन यूनियन ने किया है, उसमें सारे लोगों की जो हैं काविशें हैं, सब लोगों की आवाजें हैं और सबसे बढ़कर उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और उसके बाद हमारे लोग जो जहां भी जिस मुल्क में भी हैं वो जिस तरह भी मोबिलाइज कर रहे हैं, अपने किसी दोस्त के जरिए, अपने चर्चेस के जरिए, जिस तरह भी मीटिंग्स के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए,
تو یہ بات تو بن گئی ہے کہ وہاں پر ایک ریزولوشن پاس ہو گیا ہے, لیکن ابھی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ اس کو انڈو کرنے کے لیے, اس کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک میں نے دیکھی تھی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ دیکھی, کہ ایک سکھ بھائی نے اس کو وہ کیا ہے, کنڈیمڈ کیا ہے. میرے خیال پتہ نہیں آپ کی نظر سے کوئی ویڈیو گزری ہے کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں نے فیس بک پر دیکھا تھا کہ سکھ ایک کوئی لیڈر ہے, پتہ نہیں کس علاقے کا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم جو مینورٹیز ہیں یہاں ہم بہت خوشحال ہیں. اور ہوگا ایسے ہی کہ گورنمنٹ جو ایک ہمارے حق میں ایک فیصلہ ہے, کیونکہ ایک عدالت کا فیصلہ یا ایک بہت بڑے فورم کا فیصلہ اگر آپ کے حق میں ہے, تو یہ دیکھیں کہ اس کو مطلب انڈو کرنے کے لیے, اس کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ اس پر چپ نہیں بیٹھے گی, کیونکہ ان کو جو نقصان ہوگا وہ ہماری وجہ سے نہیں کہ ایک شگفتہ کا کیس انہوں نے اگر ریزالو کر دیا ہے فوراً اس کے بعد, اور وہ ہوا بھی اسی لیے ہے کہ اتنی بڑی پارلیمنٹ میں اس کا بائی نیم, اس کی تصویر کے ساتھ جو ہے اس کیس کو اٹھایا گیا تھا, اور اس کا ریئیکشن دیکھیں کہ فوراً اس کے بعد سپریم کورٹ نے, گورنمنٹ نے اس کا ایکشن لیا, ورنہ وہ 7 سال سے کوئی اس کی آواز نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, نہ اس کی کوئی پیشی ہو رہی تھی, نہ کچھ ہو رہا تھا. تو اس کا ایفیکٹ تو یہ ہے نا, ادھر تو بات جو بن جاتی ہے اس کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ, اور اس کے اب یہ ہے کہ اگر سکھ کر رہا ہے, کل کو ہمارے یہ نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کی آواز بن کے, جیسے پچھلی دفعہ برٹش پارلیمنٹ نے یا وہاں کے کسی پتہ نہیں ایسوسی ایشن نے کوئی دی تھی بڑی اچھی رپورٹ, تو شنیلا روت نے اس کو کنڈیمڈ کیا تھا فیس بک پہ, بڑی یہ بات چلی تھی. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ نمائندوں کے ذریعے یا ہماری مینورٹیز کے لیڈرز کے ذریعے, یا ابو آل اگر کل کو ایک ڈیلیگیشن, ہمارا ریلیجس ڈیلیگیشن آ جاتا ہے یہاں یورپین یونین میں چوری چھپے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, تو یہ ایک بات بہت ہلکی بن جائے گی. سوری. تو اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی ہے, جیسے کہ انسان ابھی یہ ایک کیس بن گیا ہے. میں بینگ اے لائر یہ کہوں گا کہ اگر ایک عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے کسی کے حق میں, تو وہ دوسری پارٹی اپیل کرتی ہے یا اس کو کنڈیمڈ کرتی ہے, تو جس کے حق میں ہوا ہو وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے. تو ہمیں ابھی یہاں بیٹھ کر یہ چاہیے کہ اپنے اس یورپین یونین کے فیصلے کے لیے کوئی نہ کوئی تگ و دو کریں, اور اگر وہاں سے کوئی لوگ آتے ہیں, ریکویسٹ ہے لوگوں سے. باقی باتیں تو دیکھیں, یہ ایڈورڈ کالج اور یہ تو عرصے سے چل رہا ہے, اور وہاں ہماری کوئی سنوائی نہیں. ایون سپریم کورٹ جیسی عدالت اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں, ابھی اس پہ کیا کہہ سکتا ہے آدمی اس کے علاوہ. تو میری گزارش یہی ہے, کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, آپ لوگوں کے پاس بہت سارے پارٹیسپینٹ ہیں, تو میری مین بات ویری مچ بس. جارج بھائی بہت بہت شکریہ. یہ ایک بات جو میں نے دونوں میں دیکھی, تسکین بھائی نے بھی اور آپ نے بھی ذکر کیا, ہماری جو لیڈرشپ ہے پاکستان میں اس حوالے سے جو مایوسی, جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر کوئی نہیں نکلتا. اگر ہم ایڈورڈ کالج کے حوالے سے یہاں کوئی تحریک چلاتے ہیں, اور وہاں پر اگر جو لوگ متاثر ہیں یا وہ لوگ جو جن کو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں نکلتے, تو میں آپ دونوں کی اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں. لیکن صرف وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ اتنے متحرک ہوتے یا اتنے غیرت ہوتی ان کو اپنے اداروں کے حوالے سے, تو پھر ہم آج بیٹھ کر یہاں میٹنگ نہ کر رہے ہوتے. میں پاسٹر عمران گل کو ویلکم کرتا ہوں, اور اب میں درخواست کروں گا کہ ان کو بتاؤں گا میں کہ ڈاکٹر رابنسن اصغر صاحب, تسکین بھائی اور جارج بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی بات کر لی ہے. باقی میں آگے کی میٹنگ آپ کے حوالے کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ ہم اس کو لے کے چلتے رہیں گے. تو میں اپنا مائک بند کرتا ہوں. سر پلیز. میں موجود ہیں, ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم آپ سب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تاکہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں کہ جن کی آواز وہ خود بھی نہیں اٹھاتے, اور پاکستان میں جیسا کہ بھی بات کی گئی ہے کہ وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتے, لیکن چلیں خداوند نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خداوند نے ہمیں ان کا امبیسڈر بنایا ہوا ہے. یہاں پر اس ملک میں ہم ان کے امبیسڈر ہیں, اور ایک امبیسڈر ہوتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو اعلیٰ اوانوں تک لے کر جانا ہے, اور ہم لے کر چلتے جائیں گے. میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا,
مجھے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، تو میں درخواست کروں گا ابھی انگلینڈ سے ہیں ہمارے پاسٹر اجمل چغتائی صاحب کہ وہ اپنے جو ان کا موقف ہے اس بارے میں وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. جی پاسٹر اجمل چغتائی صاحب، آپ اپنا مائک آن کیجیے پلیز. یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں تمام خدا کے جو عظیم خادم ہیں، بھائی بھی ہیں اس میں، بہنیں بھی موجود ہیں، تو میں آپ سب کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں. اس کے ساتھ ساتھ میں بھائی عمران گل صاحب آپ کا، بھائی گلباز فضل صاحب کا، واسٹن گل صاحب کا بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تمام بھائیوں کو اس پلیٹ فارم پہ اس زوم میٹنگ میں جو ہے مدعو کیا تاکہ سب آئیں اور سب جو ہمارے برننگ ایشو ہے ان پر ہم جو ہے وہ بات چیت کر سکیں. تو میں یہاں پر بہت سارے دیکھ رہا ہوں بڑے عظیم جو قائدین اور لیڈر ہیں جو ہر جگہ جدھر بھی موقع ملتا ہے، چاہے وہ برٹش پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ ہے، یا آپ کا ہالینڈ ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، کسی بھی جگہ پر کے حصے میں ہے، یہاں ہم میں کوئی پاکستانی بھائی بھی ہیں، تو جدھر بھی کسی کو کوئی موقع ملتا ہے تو ہم سب اپنے سورس یا جو سکل خدا نے دیے ہیں ہم انہیں ضرور جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہیں. کسی برٹش پارلیمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پر، کسی چرچ میں، کسی بھی جگہ ہم سب نے وہ تمام طریقے جو ہے جو ان کی رہائی کے لیے یا اپنے بھائیوں کو ان کیسز سے کرانے کے لیے، آسیہ بہن کو، تو خدا نے ان میں ہمیں بہت کامیابی دی. اس میں کسی ایک کا جو ہے کاوش نہیں ہے، ان میں ہم سب کی یونٹی کی اور ہم سب کی دعائیں، ہم سب کے روزے اور خاص کر ہم سب کی وہ آوازیں جو ہم نے ہر سطح پر پہنچائی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج شگفتہ اور شفیق اور یوحنا آباد کے لوگ، راسیہ بی بی جو ہے وہ ان کیسز سے جو ہے وہ فری ہو چکے ہیں. تو آج ہم خاص کر کیس کی طرف ہم سب بڑھنا چاہتے ہیں یا جس تحریک کو چلانا چاہتے ہیں یا لا بھی رہے ہیں، وہ ہے فورس کنورژن، جو انڈر ایجز میرج ہماری بچیاں ہیں، سوم انوسینٹ بچیاں ہیں، جن کے بہت سارے جو کیسز ہیں ہم کئی سالوں سے پاکستان میں دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے اب یونٹی کی صورت میں ایک ایسے موقع فراہم زوم ذریعے سے، یا جب ہم نے پارلیمنٹ کے، یورپین یونین کے سامنے جب بھی جدھر ملتا ہے مل کر آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی اختلافات جو وہ بلائے طاق رکھ کر ہم سب یونٹی کے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جو اپنے اختلافات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. دیکھیں یہ نہ کام یو کے والوں کا ہے، نہ ہالینڈ والوں کا، یہ ہم سب کا ہے، کیونکہ بیٹیاں اور مسیحی قوم جو ہے ہم سب اسی کا حصہ ہے، ہماری فیملی ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کر ہم یونٹی کے ساتھ ایسی کوئی کوشش کریں کہ ہم سب ایک آواز بن کر یورپ کے اندر سے ایسی پاور بنے کہ وہ آواز امریکہ میں بھی پہنچے، پاکستان میں بھی پہنچے، پوری دنیا میں پہنچے، اور اس میں پوری دنیا سے ہمارے نمائندے شامل ہو. تو ہم سب یو کے کی طرف سے جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب اس سفر میں کوئی بھی، ہم سب مل کر اس سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے، اور ہر طرح سے اپنے جو ہمارے پاکستانی وہاں پر جو پس رہے ہیں ہم بھی ان کا حصہ ہے، ہم سب مل کر جدوجہد کو جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ جی، گاڈ بلیس یو. جی بہت بہت شکریہ پاسٹر اجمل چغتائی صاحب آپ کا، خداوند آپ کو بہت برکت دے. ہمارے ساتھ اس وقت جرمنی سے بھائی عاشر سرفراز بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا کیمرہ بھی آن کریں تاکہ ہم ان کو دیکھ بھی سکیں، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے موقف کو، اپنی باتوں کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر پھر ان باتوں پر عمل کر کے آگے بڑھ سکیں. بھائی عاشر سرفراز. جی میری طرف سے سب دوستوں کو سلام. بھائی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، آپ بات کریں. جی میں نے سارے دوستوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن میں اپنے موقع کو بیان کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فور کنورژن کی ہم جن سی بات کر رہے ہیں نا، شاید ابھی ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، سافٹ بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بات کرنی چاہیے تھوڑی سی تلخ، ٹھیک ہے، کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، ہمیں اس بات پہ کرنی چاہیے. ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں ہر جگہ کے اوپر، ہر سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہمیں اس کو یوز اسی طرح کرنا چاہیے کہ یہ ایک فضا بناتے ہیں کسی بھی چیز کی. اگر کشمیری کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، کشمیریوں نے بھی اپنی فضا بنائی ہوئی ہے، ہمیں بھی ایسی فضا بنانی ہے
کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ سنیں یا نہ سنیں، ان تک یہ سوال ہمارے پہنچتے رہے کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ جو ہمیں دو کام مطلب ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اندر، اپنی کیپیسٹی کے اندر، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملیز کے اندر ہمیں بچوں کو اپنوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو جیسے دوسرے بچے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں سائڈیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی، پھر جا کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پادری اجمل صاحب نے بہت کی بات، تسکین صاحب نے بھی کی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں روٹ پلان بننا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں روٹ پلان کرنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کہاں سے، ہمیں سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے۔ پہلی تو یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ پہ، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی نیلا ہے، چاہے کوئی پیلا ہے، اس کے ساتھ یہی بات کرنی چاہیے کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، ہمارے سینسز ان سے ہیں۔ وہ 88 میں بھی ہم 40 لاکھ تھے، ٹھیک ہے، نہ ہماری عورتوں نے کبھی بچے پیدا کیے ہیں، اس کے بعد بھی آج بھی 40 لاکھ ہی ہمیں یہ سارے ایشوز ان سے ہیں، یہ 4 کنورژن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ سارے ہم صرف ایک دفعہ کہہ دیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ٹھیک ہے، وہ کرتے جائیں گے، ہم کہتے جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اگر یورپین پارلیمنٹ کی بات ہے، یورپین پارلیمنٹ ہو، برٹش پارلیمنٹ ہو، دنیا کی کوئی بھی پارلیمنٹ ہو، اس کے سامنے ہم جب تک سخت بات نہیں نہ کریں گے وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ ہم مظلوم بن کے نہیں رہ سکتے۔ اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ جی آپ ہر ٹائم جو سا مظلوموں کی طرح بات کریں، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی کام کرنا نہیں کرنا، لیکن آپ اپنا موقف تڑلے سے بیان کریں اور دلیری سے بیان کریں کہ ہاں ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور ہم اس کے پروف دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ عاشر بھائی آپ کے ان باتوں کے لیے، اور اس بات کو جو آپ نے سامنے رکھا کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ بے شک ہم اس بات کے لیے آواز اٹھائیں گے، اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، اور ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کو انگلینڈ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں، دنیا میں جہاں بھی ہیں، ہم اپنی اس بات کو اٹھاتے رہیں گے اور اپنا موقف لے کر آتے رہیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلتا رہے۔ تو بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو ہم اپنی اس میٹنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب درخواست کروں گا انگلینڈ سے جناب آصف مل صاحب کو کہ پلیز وہ اپنا مائک آن کریں اور اپنے موقف اور اپنی باتیں جو وہ آج ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ مائک کے ساتھ پلیز اگر آپ اپنا کیمرہ بھی آن کریں گے تو وہ بہت مہربانی۔ آصف مل جی بہت بہت شکریہ بھائی عمران، اور بہت خوشی ہوئی آپ سب بھائیوں سے مل کے، اور بہت ہی اچھی اور قیمتی اور آلریڈی دوستوں نے شیئر کی ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو دوبارہ رپیٹ نہ کروں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تھینک یو سو مچ۔ چند ایک چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ جب ہم اس طرح کی اسٹرگل میں ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس طرح کی اسٹرگل جب دوسری کمیونٹیز نے دنیا کے اندر کی تو انہوں نے کن چیزوں کو سامنے رکھا جس کی بنیاد پہ انہیں ان کے حقوق مل گئے، کون سے ایسے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ان کو نہیں مل سکے۔ ہم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، کشمیریوں نے 72 سال سے بڑی محنت کی ہے، لیکن کیا کشمیریوں کو ان کے حقوق مل گئے؟ فلسطینی بڑی دیر سے اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، بہادر بھی ہیں، کیا ان کو ان کے حقوق مل گئے؟ تو اس طرح سے روہنگاز ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جن کمیونٹیز کو ان کے حقوق ملے وہ کیا فیکٹرز تھے۔ تو وہ بڑی لمبی سٹڈی، اس میں بھی خیر میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ میں یہ چاہوں گا 2-3 پوائنٹ جو میرے ذہن میں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اکیلے اگر لڑیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ ہم ہار جائیں۔ ہم دوسروں کو ساتھ لے کے چلیں گے، دوسروں سے مراد ہم اکٹھے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ دوسروں سے مراد ہے کہ جیسے فورس کنورژن کا ایشو ہے، تو یہ ایشو صرف مسیحیوں کا نہیں ہے۔ تو اگر اس میں جو اور افیکٹڈ پارٹیز ہیں اگر ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہماری آواز زیادہ مضبوط ہوگی۔ وہ ایک افیکٹڈ پارٹی آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہندو ہیں بہت زیادہ، جو افیکٹڈ ہیں ان کی زیادہ بلکہ بچیاں جو ہیں اغوا ہوتی ہیں اور فورس کنورژن ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بڑے ریپیوٹیبل ادارے ہیں جو فیمنزم کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو فورس کنورژن جو ہے وہ مسیحیوں کا یا مائنورٹیز کا مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ
ایک ویمن ایشو بھی ہے، ایک خواتین کا مسئلہ بھی ہے. تو خواتین کے حقوق پہ جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور بہت ساری الٹرا فیمنسٹ تنظیمیں ہیں جو یورپ میں یا یو کے میں یا یو ایس اے میں ہیں، اگر ہم ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہماری آواز طاقتور ہو سکتی ہے. اور بہت ساری اور بھی چیزیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اب آتا ہوں جو ایشو ہے اس وقت ایڈورڈز کالج کا، اس کی طرف. تو جیسے اس سے پہلے دوستوں نے کہا کہ اکثر ہمارے ملک میں جب ہماری کوئی بھی سنوائی ہوئی ہے تو اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ اوورسیز لابینگ کا ہی ہے. باہر بہ کے جو ہم سارے دوست جو کام کرتے ہیں، اسی کا ہی اثر ہے، اس میں ہم سبھی کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آسیہ بی بی بھی رہا ہوئی ہے تو وہ صرف کورٹ کیس کی وجہ سے نہیں، وہ ہائی لائٹ کیا گیا انٹرنیشنلی، باہر سے پریشر گیا، پھر وہ رہا ہوئی. اور یہ کیس جو 8 سال سے دبا ہوا تھا، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، یورپین پارلیمنٹ میں قرارداد پیش ہوتی ہے، وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، ایڈ کی بات کرتے ہیں، ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، تو ودن وہ پہیے لگ جاتے ہیں، ودن منتھس وہ جناب وہ جو 8 سال سے کوئی سن بھی نہ رہا تھا، وہ اب وہ ان کو انہوں نے ریلیف دے دیا. حالانکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، کیونکہ عموماً ریلیف جا کے سپریم کورٹ میں ملتا تھا. لیکن گیم ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ دے کے تو یہ انہوں نے اپنا یہ بھی بتا دیا کہ ہم مینارٹیز کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. لیکن اسی مہینے کے اندر ایڈورڈز کالج کا بالکل الٹ فیصلہ آ جاتا ہے. تو اب ضرورت ہے، چونکہ اس وقت ایک شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم اسٹریٹجی کے حوالے سے اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی. شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ہمیں ضرور جا کے فزیکلی جا کے احتجاج کرنا چاہیے، پاکستانی ایمبیسیز کے سامنے کرنا چاہیے، یورپین یونین کے ساتھ سامنے جا کے کرنا چاہیے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے. جو میڈیم ٹرم اس کا حل یہ ہے کہ ان کو ہم ابھی جا کے پرائیویٹلی بھی ملیں، اور جن ممبر پارلیمنٹس نے ہماری ہیلپ کی تھی شگفتہ کوثر کے کیس کے اندر اور شفقت مینول کے کیس کے اندر، انہی کو کہا جائے کہ یہ جو ایڈورڈز کالج والی زیادتی ہے اس پہ وہ بات کریں. اور لانگ ٹرم سولوشن وہی ہے جو یو کے میں ہم نے بڑی محنت سے کیا تھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر، یو کے کی پارلیمنٹری ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک اے پی پی جی بنی نومبر 2015 میں. اور اس سے پہلے جو دوست یو کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لوگ تو ہمت نہیں تھے کرتے لوکل کونسلر کو بھی جا کے ملنے کی. تو پی ایم آر او نے یہ کیا کہ ہم نے یو کے پارلیمنٹ کا راستہ دکھا دیا اپنی قوم کو، اور پہلی دفعہ یو کے کی پارلیمنٹری ہسٹری میں نومبر 2015 میں ایک اے پی پی جی بنتی ہے، آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ بنتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم صرف پاکستانی مسیحیوں اور منارٹیز پہ بات کریں گے. اور اس میں 27 ممبر پارلیمنٹ یو کے وہ ابھی بھی اے پی پی جی بائی دی وے ہے اور ابھی بھی وہ کام کر رہی ہے. اور اب ہمارے کولیگ مورس جان صاحب جو پی ایم آر او کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ ابھی بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسی طرح کی ایک اے پی پی جی اگر یورپین پارلیمنٹ کے اندر بنے، تاکہ ہمیں ان کو انڈیویجولی جا کے نا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا جا کے مختلف ممبر پارلیمنٹ سے ہم بات کریں. ہمیں پتا ہو کہ یہ اے پی پی جی ہے، اس کے اندر 50 ممبر پارلیمنٹ ہیں، ان کو ہم نے جا کے بتانا ہے. انہوں نے خود بھی آواز اٹھانی ہے، اور انہوں نے جو اور ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کو بھی انہوں نے خود اپنے ساتھ ملا کے تو اس چیز کو اس طریقے سے اٹھانا ہے جس پریشر کے نتیجے میں پاکستان میں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. بہت زیادہ بات کیے بغیر میں چاہوں گا کہ اور بہت قابل دوست موجود ہیں، میں ان کو موقع دوں. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا، بھائی واٹسن کا، بھائی عمران گل کا، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں اپنے دوستوں کے بھائیوں کے سامنے رکھ سکوں. تھینک یو جی، خدا حافظ، گاڈ بلیس یو. ہاں جی، شکریہ عباس صاحب. اچھا، اب بات وہیں آگے، میرے سامنے اسکرین جو ہے فرق ہے. تو میں سب سے پہلے آصف بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت جامع اور بڑی زبردست صاحب نے باتیں کی ہیں، جن کو کچھ چیزوں کو میں نوٹ بھی کر رہا تھا. تو ہم آگے جا کے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور کون سا ایسا طریقہ جو ہے بیچ میں سے نکال کے ہم اپنی تحریک کو لے کے چلتے ہیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے حوالے سے. تو اب میں درخواست کروں گا، تو چلیں لطیف بھٹی صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ اپنا کیمرہ بھی کھولیں اور مائک انمیوٹ کریں اور پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. Good evening to everybody.
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मैं पहले तो मैंने 2 दफ़ा मैंने लीव किया था, मुझे मेरा कैमरा बिल्कुल होस्ट कर रहा था कि वो खुला नहीं है, तो ठीक है अब कैमरा जो है ना वो और म्यूट पे आवाज़ भी आ रही है। तो जैसे कि मेरी जो है ना मैंने आसिफ साहब की बात सुनी है, उससे पहले मैंने आप सबसे मेरा राब्ता नहीं था। तो एनीवे जो फोर्स कन्वर्शन और जो हमारा जो मसला है ब्लास्फेमी का, जैसे कि रिसेंटली हमें जो है ना यूरोपियन यूनियन की वजह से हेलो जी आवाज़ आ रही है सर आपकी, आवाज़ आ रही है, आप बात करें। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने भी अभी डिसाइड किया है कि हम जो है ना इनका जो GSP प्लस का जो उन्होंने स्टेटस जो है इनका स्टॉप किया है, तो ये ऐसी ही वजूहात हैं जिन वजह से हम जो है ना सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनके साथ हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता है वो बराह रास्त जो है ना यूरोपियन यूनियन से और अपनी जो पार्लियामेंट्स जो लोकल हैं और हमारी जो गवर्नमेंट का है हमारी, उनको भी फोर्स कर प्रेशराइज करना है कि किस तरीके से हम जो है ना इन बातों को जो है ना सक्सेसफुल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक हमारी रेप का फोर्स कन्वर्शन का जो तलक है, ये हमारी जो लोकल कम्युनिटी पाकिस्तान में है, हमें उन्हें पुश करना है कि किस तरीके से अपने बच्चों को उन्होंने सेव करना है। वो कैसे है कि चर्चेस में हमें जो है ना हर एक को ये तालीम देनी है कि देखें अपने बच्चों को फॉर एग्जांपल इधर उधर समझा के भेजें, ताकि कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई पेपर सड़क पे गिरा हुआ है तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे गुस्ताखे रसूल लगा सके, या हमें जो है ना घरों में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए हमें जो है ना उनको समझाना है कि किसी भी किस्म का जो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके वसीले से हमें जो है ना जिसके वजह से हमें तकलीफ हो। तो अगर हम बच्चों को भी अपनी वहाँ पे तालीम दें तो वो उससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि हमें जो है ना यूनिटी के साथ यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी ये स्टेप जो है ना स्टेप होना चाहिए। एडवर्ड कॉलेज के लिए फॉर एग्जांपल वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करने चाहिए हमें, पाकिस्तान में भी वहाँ पे जाके हमें जो है ना सारे लोगों से मिलना है, गवर्नमेंट से मिलना है, रिक्वेस्ट करनी है कि व्हाट टू डू, और इसी तरीके से हम जो कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई वसीला नहीं है। यहाँ की यूनिटी, पाकिस्तान में यूनिटी, जो मसीही और जो हमारे जो लीगल लीडर हैं उनको साथ लेके चलना है, इस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं। जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मेरा ख्याल है कि हम आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरे सामने जो है अच्छा थोड़ा सा पेज जो है वो चेंज हुआ है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा बिशप डॉक्टर एंड्रू हमारे साथ हैं। सर मैं माइक आपके हवाले करता हूँ, थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दीजिए और बताइएगा सर। थैंक यू जी। मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम बिशप डॉक्टर एंड्रू है। मैं पिछले 20 साल से अमेरिका में मुकीम हूँ। यहाँ पर खुदा ने मुझे फार्नल की अमेरिकन चर्च जो है वो पेंटिकॉस्टल दिया हुआ है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद को अंजील का खादम समझा है। जब मैं खुद को अंजील का खादम समझता हूँ तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है बस अंजील की मुनादी करना और खुशखबरी लोगों तक लेकर जाना। कि सबसे बड़ी बात है यूनिटी जो है ना, वो हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। कहीं ना कहीं पर आकर जो है ना हम ये बड़ा अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई हम सबको अपनी आप में मोजिज बन जाना चाहिए। मिलियन लोगों को डिलीवर करने के लिए ना बिलियन लोग नहीं चाहिए, एक आदमी मोजिज जैसा चाहिए जो फराउन के सामने जाकर खड़ा हो जाए। तो क्यों ना हम सब अपनी अपनी जगहों पर मोजिज बन जाएं, क्यों ना हम सब मोजिज की तरह खड़े हो जाएं। फिर हार्ट देखें मोजिज का। खुदा जो हमारा खुदावंद है वो दिल को पसंद करता है, वो दिल को देखता है। मोजिज एक वक्त आ जाता है जब खुदा कहता है मैं बनी इसराइल को मार डालूंगा। मोजिज कहता है कि खुदावंद अगर तू इनको मारेगा तो मेरा नाम अपनी किताबे हयात में से निकाल डाल। तो ये गैरत होती है। खुदा इस तरह के खादम मांगता है कि अपनी नजात का जो है अपनी नजात को फ्रंट लाइन पर ले आए। और मोजिज कहता है खुदावंद अगर तू इनको हलाक करेगा तो तू ऐसा कर, मेरा नाम जो है वो किताबे हयात में से मिटा दे।
ठीक है, खुदा कहता है चल इनको भी माफ किया और तेरा नाम भी नहीं मिटाता हूं, पर तू वादे की सरजमीन में नहीं जा पाएगा। तो मिसाल है भाई, बात सोचिए, इस तरह का हमें यूनिटी चाहिए। अब हमने ऐसा किया, जब ये पिछले दिनों में अनवर फजल साहब ने बयान दिया, तो हमने जो है एक कैंपेन जो है ना वो चलाई। हमने एक कैंपेन जो है ना यहाँ पर चलाई यूरोपियन यूनियन के लिए। हमने जो है वो पिटीशन, जिसे पंजाबी में कहते हैं, रेट दायर कर दी। अभी तक आप यकीन करें कि यूनिटी की बात यह है, हमारे पास सिर्फ 663 वोट आए हैं, उनमें से भी अक्सरियत जो है वो मेरे अपने गोरों और कालों ने वोट दिए हैं। 663 वोट आए हैं अभी तक। अब अगर ये यकीन करें कि अगर यूरोपियन यूनियन में लेकर इस फाइल को हम चले जाते हैं 663 वोटों को, वो कहते हैं जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं जी ये एक ग्रुप है जो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ है, वो कहते हैं जी ये चंद लोग हैं, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे खिलाफ काम कर रही है। अब उधर देखें कि पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो अकलियतों के लिए, मसीहों के लिए जन्नत है। वो कहेंगे जी इधर आए, हमारे एमपी एमएनए से मिले, वो बताएंगे ये जन्नत है। सर जी ये 500-600 आदमी जो है ना, ये तो एक ग्रोह है छोटा सा जो खिलाफ मुखालफत है, और हर मुल्क के अंदर ऐसे ग्रोह होते हैं। तो भाई यूरोपियन यूनियन तक आवाज लेके जानी है तो कम से कम 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन लोग, मिलियन की तादाद में रिक्वायर है कि अगर आप वाकई यूरोपियन यूनियन के सामने जाना चाहते हैं तो मिलियन वोट्स लेकर आए, मिलियन आवाज अपने साथ लेकर आए। और प्रॉब्लम सिर्फ यही है हमारी कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। आप यकीन करें, जो मेरे भाई बाहर बैठे हैं, दूसरे ममालिक में, यूरोप के अंदर बैठे हैं, आप यहाँ पर जानते हैं, बाज दफा आपकी मुलाकात होती है लोगों से, गोरे जानते नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी रहते हैं या नहीं रहते हैं। यहाँ पर मैं अमेरिका में रहता हूँ, यकीन करें जब मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ, वो हैरान हो जाते हैं, यार पाकिस्तान से क्रिश्चियन भी रहते हैं। भाई उठाएंगे तो यकीन करें कि कुछ भी नहीं होगा। बनी इसराइल खुद चलाई और देखा है खुदा ने उनका रोना सुना और जमीन पर उतरा ताकि उन्हें जो है वो निजात दिला सके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि वक्त का ख्याल रखें, आपके पास 3 मिनट हैं और दोस्त अब जाहिर है कि अपनी बात पूरी करते हैं, बढ़ जाता टाइम, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें और मौजू जो है उसको देखें कि हम मौजू को लेके चलें। पास साहब कुछ कह रहे हैं सर, और मैं कहता हूं आप पकड़ें अभी इसको, आप ले लें सर प्लीज। जी। थैंक यू वेरी मच बिशप एंड्रू साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी इन बातों से भी हमें बहुत हमने सीखा है। और हम जरूर इस बात पर भी जो अभी मेरी दरखास्त है भाई नोएल मलक से इटली से कि प्लीज अपना माइक भी ऑन करें और अपना कैमरा भी ऑन करें और अपने ख्यालात का इज़हार उन बातों से हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सब उनसे मुस्तफीद हो सकें। भाई नोएल मलक फ्रॉम इटली। यीशु में आप सबको सलाम। थैंक यू पास्टर साहब इस खूबसूरत मौके के लिए जो मुझे दिया। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि इतने नामवर शख्सियात यहाँ पर हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि उसने मुझे मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं और मैं सिर्फ ये कहूँगा अभी की बात को बढ़ाते हुए, आपने जिक्र किया है कि हम एम्बेसडर हैं, लेकिन अगर हम एम्बेसडर हैं तो फिर हम खुदा ने हमें एम्बेसडर कौन से जहाँ रहे हैं, गली में यहाँ हैं, उनको हम क्या ये बताते हैं कि हमारी कम्युनिटी किन हालात से गुजर रही है। में रखें कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट नहीं हुई ये बात करने से, उसने अपने कान में रुई डाल रखी है इस तरह, और वो हमारी कोई भी प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमें के जो लोग हैं, जो यहाँ की कम्युनिटी है, उसको अपनी प्रॉब्लम एज एम्बेसडर बतानी होगी। याद रखें, मैं ये समझता हूँ कि एक दिन कौम मुझसे जरूर पूछेगी कि मैंने उनके लिए यहाँ पर क्या किया। ये सवाल कौम मुझसे करेगी, कौम आपसे करेगी, हमारी कम्युनिटी ये हमसे सवाल करेगी। हमें अपना रोल प्ले करना है, लेकिन यूनाइट रहकर हमें यूनाइट होना पड़ेगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस मुल्क से बाहर है, उसको यूनाइट होना पड़ेगा। ओपीसीए का चेयरमैन होते हुए मैं आपको ये इस बात की यकीन दहानी दिलाता हूँ कि हम इस तहरीक में साथ खड़े हैं। जहाँ भी ये तहरीक दोस्त एग्री होंगे, खड़े होंगे, हम साथ खड़े होंगे। जहाँ जहाँ ओपीसीए, जहाँ आप कहेंगे प्रोटेस्ट करने की बात होगी, हम इसमें आगे आपके साथ खड़े होंगे।
اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کہنا کافی ہے. اچھا ہے کہ ہم اب باتوں سے بڑھ کر آگے ایکشن کی طرف جائیں. تھینک یو سر. پاسٹر صاحب. خداوند آپ کو بہت برکت دے نویل بھائی. اور میں خود اسی بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ لیٹس ڈو اٹ. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ نائکی، جب ہم نائکی کے شرٹس پہنتے ہیں، شوز پہنتے ہیں، تو لیکن شاید ہم ان کا سلوگن نہیں پڑھتے. اس کے نیچے لکھا ہو لیٹس ڈو اٹ. پریکٹیکل کا وقت آ گیا ہے. اب ہمیں پریکٹیکل ہی کرنا ہے. باتوں سے نکل کر پریکٹیکل ہم نے کرنا ہے. اور ہم سب امبیسیڈر ہیں اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم ہر جگہ یہ بات بتاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے یا جہاں کہیں بھی یورپ میں رہ رہے ہیں، یہ بات ہمیں ان کو بھی سکھانی ہے کہ وہ بھی امبیسیڈر ہیں. اور جب وہ امبیسیڈر ہیں تو اور کچھ نہیں تو کم از کم 2 لوگوں کو تو ضرور بتائیں آگے کہ بھائی پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ. گلبال بھائی، خداوند آپ کو گلبال بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ گلبال بھائی. جی گلبال. ہاں جی، میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام. میں یہ بات کرنا چاہوں کہ جو آج ہماری جو میٹنگ کا مقصد یہ ہے، یہ سارے دوستوں نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن ہمیں اس بات پہ اب دھیان لانا ہے، بات کرنی ہے کہ جو ہم نیکسٹ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں اب اس کے متعلق ہم بات کریں. ٹھیک ہے، یہ اچھے مشورات ہیں، لیکن ہمیں جلد سے جلد یورپین یونین کے سامنے ایک پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اب ہم میرا یہ ناقص رائے ہے کہ ہم اس بات پہ بات چیت کریں تاکہ ہم جلد سے جلد ہم یورپین یونین سے اپائنٹمنٹ لیں اور وہاں جا کر اپنی یونٹی کے ساتھ پورے یو کے، اٹلی، فرانس، بیلجیم اور اینی ویئر فرام یورپ تو ہم اکٹھے ہوں. تو پلیز میری یہ چھوٹی سی ریکویسٹ تھی. تو کنٹینیو سر. ہمارے ساتھ اس وقت بیلجیم سے موجود ہیں بشپ ارشد صاحب. تو میں درخواست کروں گا کہ پلیز وہ بھی اپنا مائک آن کریں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں. اور اب پلیز، جیسا کہ اب ہمیں بار بار یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا کہ پلیز ٹائم کو ذرا پلیز اپنے وہ نظر میں رکھیں. تھینک یو سو مچ. بشپ صاحب. تھینک یو پاسٹر صاحب. اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. تھینک یو. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کی کاوشوں سے جو آپ لوگوں نے گزرے دنوں کسی نہ کسی طرح کسی بھی یونٹی کی طرف سے، آرگنائزیشن کی طرف سے آپ نے اپنی جو کاوشیں ظاہر کی، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کی کاوشوں سے بہت ساری فتوحات خداوند نے ہم سب کو دی ہے. اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کافی حد تک آپ سب کامیاب ہیں کہ ہم اپنی پاکستانی مسیح کمیونٹی کو تھوڑا ریلیف دلوا سکے، ان کے مسائل کو کم سے کم کر سکے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو سکے، ان کے دکھ میں، ان کی پریشانیوں میں جو فورس کنورژن اور فورس میرج اور چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے ہیں، محنت کی ہے، اور اب ہمیں آگے اور بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر ہم سب مل جل کر کام کریں. میں نے جو بائبل مقدس میں سے خاص طور پر باتیں سیکھی ہیں یونٹی کے حوالے سے، کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ ہم بھائی مل کر رہیں تو اچھا ہے. اس وقت ہمیں یونٹی کی بڑی سخت ضرورت ہے، چاہے آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور میں اس بات کو مانتا ہوں اور میں آپ سب کو اس بات پر اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن سے ہیں لیکن آپ اپنی جگہ بہت اچھا آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں. جب کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو ایک کام کرنے کے میں اور ضرورت ہے جس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے گائے بگائے. سب سے پہلے کہ ہم اپنے تمام ان دوستوں کو جو کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، سب سے پہلے ان کو عزت دی، ان کو رسپیکٹ دی. دوسرے نمبر پر پھر ہم یونٹی، جب ہم میں محبت ہوگی تو آپ یقین کیجئے یونٹی قائم ہو جائے گی، اور جب یونٹی قائم ہوگی تو پھر ہم یونٹ بھی گرا سکتے ہیں. ہاللیلویا. اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے،
ایک کاز پر ہم مل کر کام کریں اور ایک طاقت بڑھائیں تاکہ ہم اپنی قوم کو آگے لے کر جا سکیں. جتنے بھائی ادھر دنیا میں دوسرے ممالک میں ہیں, یورپ میں ہیں, کسی بھی کنٹری میں ہیں, اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر ایک ہو کر اپنی قوم کے لیے کام کریں تاکہ ہم ان کے لیے وہ سہولیات پیدا کر سکیں. اور میں اپنے پاکستانی ان بہنوں بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اتنی مشکل اور پریشانی کی حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں. نہ گھبرائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو آج سب لوگ ہیں یہ سب آپ کے ساتھ ہیں. اور رہی یورپین یونین میں پروٹیسٹ کرنے کی, آپ کوئی بھی فیصلہ کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میری یہاں کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے, ہمارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے, ساتھ کھڑے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو ایوری باڈی. جی تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ اور ہم ایک ہیں. یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ سب سے خوشی کی بات ہے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا بیانیہ ایک ہو. اب ہمیں ایک بیانیہ کرنا ہے, چاہے ہم کسی بھی آرگنائزیشن سے ہیں, چاہے ہم مختلف ملکوں سے ہیں, لیکن جہاں سے بھی آواز بلند ہو وہ ایک ہی ہو. چاہے انگلینڈ سے ہو, چاہے ہالینڈ سے ہو, چاہے بیلجیم سے ہو, جہاں سے بھی ہو, جو آواز ابھرے وہ صرف ایک ہو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ اب صرف ایک ہی بیانیے پر بات ہو رہی ہے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر وہ آواز گونجے گی. میرا ایمان ہے کہ وہ آواز گونجے گی. اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ جب اتحاد ہو تو پھر بڑے بڑے پہاڑ بھی گر جاتے ہیں, تو گریں گے. ہمارا ایمان ہے ایسا ضرور ہوگا. خداوند آپ کو برکت دے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے انگلینڈ سے بھائی میرا خیال ہے جاوید سیمسن صاحب ہیں. جی آپ اپنی. جی آپ کا بہت شکریہ. آپ سب کو. سیمسن جاوید صاحب, سوری میں نے الٹا شاید آپ. کوئی بات نہیں جانتے ہیں. اچھا ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا جو مشاہد آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی سر. پاکستان میں چلے جی آ گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے, پھر وہ کنٹینیو کریں. ان کا مائک کھول دیجیے ذرا پلیز. سیمسن صاحب آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ چلے ہم اس کو ابھی آگے بڑھاتے ہیں, پھر ہم بعد میں ان کو لے لیں گے اپنے ساتھ. جی ادن بخش صاحب پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. جی گڈ ایوننگ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے بھی اس میٹنگ کا حصہ بنایا. مجھے پتا نہیں کس بارے میں بات کرنی ہے اور کیا کہنا ہے, کیونکہ میں شروع ہو گئی ہوئی تھی میٹنگ تو تب انٹر ہوا. ہم اس وقت فورس کنورژن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی آواز کو ایوان بالا تک لے کر جائیں تاکہ اس کام کو ہم روک سکیں کسی بھی طرح سے. ایوان بالا سے آپ کی کیا مراد سر؟ پاکستان بھی اور یورپ میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس پہ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کراتا جاؤں کہ کچھ بھائی تو مجھے جانتے ہوں گے اور کچھ جو نہیں جانتے. میرا نام عدن فرحات بخش ہے اور میں پاکستان مائنورٹی رائٹ کمیشن کا ترجمان کی حیثیت سے یہاں پہ آپ سب کے سامنے موجود ہوں. اور پاکستان مائنورٹی رائٹ کمیشن اس ٹائم جو بھی خدمات اپنی کمیونٹی کے لیے ادا کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں جو پروٹیسٹ ہیں ان کے اوپر بھی زور دیں. کیونکہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان میں جب کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی ایشو آتا ہے تو ہم سوشل میڈیا سے لے کر پروٹیسٹ تک ہم جو ہے وہ ساتھ دیں اپنی کمیونٹی کا. لیکن جیسے کہ ابھی ایڈورڈ کالج کا مسئلہ ہے اور تو سب چپ ہے اور کوئی کسی کا کوئی رسپانس نہیں آیا, تو یہ ایک بڑی عجیب سی ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں, جیسا کہ پہلے بات کی جا رہی تھی, کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے.
تو اس لیے جب ہماری کمیونٹی کے اوپر مسائل آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں اتحاد اور پروٹیسٹ میں اتحاد کی بھی ضرورت ہے. تو کیونکہ پروٹیسٹ اتنے 10-11 سال سے میں پروٹیسٹ کرتا آ رہا ہوں, میں جتنے آپ لوگ جانتے ہیں پروٹیسٹ کی ایک اپنی ویلیو ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ سے آگے بھی بڑھنا چاہیے. کچھ پروٹیسٹ سے آگے کا کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر جا کے ہم اتحاد سے بڑھ کر, پروٹیسٹ سے بڑھ کر بھی کچھ کر سکے. کیونکہ دیکھیں پروٹیسٹ اتنے سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں اور مزید بھی آگے کرتے رہیں گے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کیا کچھ ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جو ہم نے نہیں کی, جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ سے ایک پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, اکٹھے ہونا پڑتا ہے. اور سب سے نیگیٹو پوائنٹ کہ ہمارے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے. ہم ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کے لیے لندن میں جاتے ہیں تو 20 لوگ نکلتے ہیں, 40 لوگ نکلتے ہیں. ہم لوگوں کو کنونس کرتے ہیں یہاں پر اتحاد کا پرابلم نہیں ہے, یہاں پر لوگ نہیں نکلتے گھروں سے باہر. اب آپ اٹلی کی بات کرتے ہیں تو اٹلی میں ہم نے پروٹیسٹ کیے شہباز بھٹی جو ان کی ڈیتھ کے اوپر, ادھر بھی ہمارے پاس 20 لوگ ہم نے سینٹر نارتھ میں کیے, وہاں بھی ہمارے پاس 20 لوگ. تو یہ ایک جو گچھا ہمارے لوگوں کا, جیسے کہا جا رہا ہے کہ سب کو سامنے آنے کی ضرورت ہے, ہم آئیں گے, تو اس کے لیے ایک لایا عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے. آئیں گے تو صحیح, ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے, لیکن اس کے لیے یہ لایا عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے کی اسٹریٹجی تیار کرنی ہے کہ اپنے لوگوں کو جا کے یہ احساس دلایا جائے کہ ہمارے جو پاکستان میں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ان کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کا درد رکھیں. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں جی پروٹیسٹ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنے لوگوں کو لے کر آنا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کون سا پوائنٹ اور لایا عمل تیار کریں کہ جس سے ہم لوگوں کو کنونس کر سکے کہ کیا ہمارے اندر پرابلمز ہیں. اتحاد کو سائڈ پہ رکھتے ہیں ابھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ایک جگہ کے اوپر ہیں. اتحاد میں کون پیچھے ہٹے گا؟ جب کسی کرسچن بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو واٹسن بل بھائی بھی ویسے بولیں گے, میں بھی بولوں گا, آصف بھائی بھی ویسے بولیں گے, عمران بھائی بھی بولیں گے, اور ساری کرسچن کمیونٹی بولے گی, کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اتحاد ان اے سرٹن وے اتحاد ہے. آپ اگر پروٹیسٹ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ اتحاد ہے, آپ اگر نمبرز دکھانے کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ اتحاد ہے. یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اینی وے, پاکستان منارٹی رائٹ کمیشن پاکستان سے لے کے اوورسیز تک آپ کے ساتھ ہے, اپنی قوم کی آواز کے لیے, اپنی قوم کی درد کے لیے, اور جو درد ہم رکھتے ہیں جب سے شروع کیا ہے, جب تک ہماری جانیں نہیں چلی جاتی, ہم نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے دی ہیں. تھینک یو ویری مچ. میری اتنے سالوں کے جو ایکسپیرینس ہے اس میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے, بہت سارے میرے دوست اس پہ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایم پی ایز, ایم این ایز, بشپس, پاسٹرز, پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے, جو کہ نہیں آ رہے. دیکھیں, ہم اوورسیز میں بیٹھ کے بہت شور کرتے ہیں, ہم اوورسیز میں بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں, ہم اوورسیز میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کا درد بیان کرتے ہیں گوروں کی پارلیمنٹ میں, ٹھیک ہے. اب پاکستان جن کمیونٹی کے لیے, جس ملک کی کمیونٹی کے لیے ہم بولتے ہیں, اس ملک کی کمیونٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, کرسچن, بشپس, ریلیجس اور پولیٹیکل, وہ کیا کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور میں اس میں تھوڑی سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو اپنے لیڈرز نہیں مانتے, نہ وہ ہمارے لیڈر ہیں, نہ ہی وہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. تو اس لیے میرا جملہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. تھوڑی دیر پہلے تسلیم بھائی نے بھی ایک بات کی تھی, عاصم بھائی صاحب نے بھی ایک بات کی تھی. اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ ہم آگے کیا پلان کریں گے کہ اپنے جو یہ نام نہاد لیڈر ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. لیکن یہ بہرحال ہماری مجبوری کہہ لیں یا ان کی مجبوری کہہ لیں, کیونکہ وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. پاکستان میں لوگوں کو ان کے خلاف نکلنا چاہیے, پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا چاہیے اپنے ان پارلیمنٹیرینز کے خلاف جو وہاں پر بیٹھ کر ان کی آواز نہیں اٹھاتے, جو کہ لاکھوں میں ہیں لیکن گھروں سے نہیں نکلتے. یہاں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, 20 لوگ نکلتے ہیں, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو. اگر آپ 20 لوگوں کو نکالتے ہیں, صرف اس لیے ہمت نہیں ہار رہی کہ لوگ نہیں نکلتے, 20 لوگ نکلتے ہیں, ہم اپنی ان 20 لوگوں کے اوپر فخر کر کے نکلیں, اور جو 200 لوگ نہیں نکلتے ان کو شرم آنی چاہیے. لہٰذا یہ بات, لیکن چلے ویل ٹائم کم ہے تو آگے بڑھتے ہیں. پلیز. جی
बॉबी भाई नजर आ रहे हैं मुझे, अपनी जो टीम के कुछ लोग हैं, या मतलब अपनी टीम तो सारे हम आपस में भाई, और बिशप फरहाद हैं, आंद्री भी हैं मलेशिया। मेरा ख्याल है कि अगर हम एक रिस्पेक्ट के तौर पे, तो बिशप फरहाद साहब आपके पास माइक है, टाइम का ख्याल रखिए और प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। और अपना कैमरा भी प्लीज ऑन कर लीजिएगा। जी, फरहाद हेनरी साहब। सर आप हैं हमारे साथ? यस वाटसन गिल साहब, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले अपना तारीफ़ करवाना चाहता हूँ कि मेरा नाम बिशप फरहाद है, और मैं तमाम शख्सियात का जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, आपका नहायत ही दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने जिस गम को, जिस दुख को शेयर किया है वाटसन गिल साहब, जो कि आप हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कौम के लिए, उनको इकट्ठा करके अपनी कौम के लिए उनकी आवाज़ बनते हैं, उन बे आवाज़ लोगों की जो दुख के नीचे, जुल्म के नीचे, बर्बरियत के नीचे दबे हुए हैं, आप उनकी आवाज़ बनते हैं। मोहतरम काबिल एहतराम शख्सियात ने अपने दिल के गम को शेयर किया, और ये गम मसीही कौम के लिए है, और ये गम जो है पाकिस्तान के लिए है, उस पाकिस्तान के लिए कि जिस पाकिस्तान के लिए मसीहों ने वोट दिया, ताकि हमारी भी ईमान की पासदारी होगी, ताकि हम भी वहाँ पर आज़ादी के साथ आज़ादी की सांस ले सकेंगे। अफसोस इस बात पे है कि सब कुछ इसके मुखालिफ हुआ। अब जो मिनॉरिटीज़ की हालत है, ये नहायत ही अफसोसनाक, कर्बनाक, अलमनाक, उनको अल्फाज में किस दुख को बयान करना भी जो है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब वो अपने साथी मिनॉरिटीज़ का, जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद के लिए, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने वोट दिया, अब इस चीज़ को भी वो भूल चुके हैं। सीनियर बिशप साहिबान और सीनियर बिशप साहब थे, वो कहते थे कि हमारा इनको वोट देना ही, इनके हक़ में वोट देना ही गलत था, और आज उनके वोट का खमियाजा पूरी कौम अदा कर रही है। इन कवानीन के वसीले से, इस जुल्म के वसीले से हमारी कौम जो है वो पिस रही है अपने वोट देने की वजह से। है तो ये अफसोस, उनकी बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि मिनॉरिटीज़ के साथ अब जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक, गमनाक और अफसोसनाक है। क्योंकि कोई भी अदारा मिनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए, पूरी की पूरी कॉलोनियाँ जला दी जाती हैं, ज़िंदा जला दिया जाता है, चर्चेज़ को, मंदिरों को जला दिया जाता है, ना तो कोई मीडिया सामने आता है, ना ही कोई जर्नलिस्ट, और ना ही कानून, और हत्ता के जो हकूमती अदारे हैं वो भी सोचते हैं कि ये इनके साथ इंसाफ करें या ना करें। ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, ये नेशनल स्पिरिट नहीं है, वो इनको नेशनल समझते ही नहीं हैं। ये बड़े ही दुख की बात है। ये मेरे दिल में था कि मैं आपके साथ अपने दुख को शेयर करूं कि आज मुल्क पाकिस्तान में लाकानूनियत है तो सिर्फ़ और सिर्फ चोर और डाकुओं की वजह से, जिन्होंने अपने मुल्क को लूटा है, अपनी मिनॉरिटीज़ को लूटा है। मैं कि पाकिस्तान को अब ये लोग लाकानूनियत की तरफ लेकर बढ़ चुके हैं। हम तो अमन के दाई हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह अमन का शहज़ादा है। उसने तो हमें अमन का पैगाम दिया है ताकि हम दूसरों में अमन का पैगाम दें। और जो हमने दिया, वोट दिया, क्योंकि उस वक़्त अगर क्रिश्चियनों का वोट ना होता तो पंजाब जैसा बड़ा हिस्सा ना होता। एनीवे, ये बात तो हम बार बार करके तो हम थक गए हैं, लेकिन सिर्फ अब ये दुख और ये परेशानी रह गई है। ये सिर्फ हम यूरोपियन क्रिश्चियन ही नहीं, बल्कि वहाँ पे जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि आज भी क्रिश्चियनों की उन खिदमात को सराहते हैं। और इमरान खान साहब के लिए भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी जहाँ तक हो सकता था, जहाँ तक, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट में खुद कहते हैं कि सेंट कैथरीन की लोग जो हैं वो इज्जत करें, लेकिन
सेंट कैथरीन मुआहदे की भी अगर इज़्ज़त नहीं की जाती, मिनॉरिटी के हकूक़ का इस्तेहसाल किया जाता है, तो ये बड़े ही दुख की बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ना तो कानून जो है वो सेंट कैथरीन मुआहदे की एहतराम करता है, ना ही मीडिया सेंट कैथरीन मुआहदे का एहतराम करता है, और ना ही अदलिया एहतराम करती है, बल्कि वो समझते हैं कि ये कोई दूसरे दर्जे से भी नीचे इनको समझा जाता है। ये भी नहीं समझा जाता कि इन लोगों का भी बराबर का हक है कि ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि और दुआ और रोज़े के वसीले से खुदावंद जो है पाकिस्तान में अमन की रूह कायम करे, ताकि सब लोग जो हैं, सब इंसान जो हैं, वो अमन के साथ अमन की रूह को पसंद करें, इंसाफ की रूह को पसंद करें, लाकानूनियत के ख़िलाफ़ हों सब, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ लाकानूनियत है। कानून को कोई नहीं मानता। सब आप सब शख्सियात ने बहुत ही खूबसूरत बातें की। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर सैल्यूट करता हूँ, आपके इस दिल को, आपके इन बातों को दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ये दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको इसी तरह कौम के लिए और कौम की रहनुमाई के लिए और कौम की यूनिटी के लिए इस्तेमाल करें। बड़े चर्चेज़ ही हैं जो अदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो उनका जो मेजर पार्ट है, ज़्यादा जो हैं वो मज़ारों की तरह मज़दूर तबका है, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इसलिए उनकी वजह से भी जो है वो, क्योंकि गरीबों पर, अमीर तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन गरीबों पर ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद है। जैसे कि एडवोकेट जे जॉर्ज साहब कह रहे थे, तहसीन खान साहब कह रहे थे, और रेवरेंड रोबिन्सन असगर साहब ने भी कहा, आसिफ मल साहब और तमाम शख्सियात ने अपने दिल के उस गम को असल में उन्होंने शेयर किया आज, कि ये गम है, क्योंकि हम सब जो हैं पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन जुल्म, इस जुल्म से हमें अब जो है वो इरिटेट करता है, कुफत हो गई है रोज़ाना के इस जुल्म से। हम भी ये दुआ गो हैं कि खुदा पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को सुख का सांस लेने की तौफीक दे। हम तो दुआ गो हैं पाकिस्तान के लिए कि खुदा ऐसे अच्छे लीडर वहाँ पर पैदा करे, ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में लाए कि वहाँ पर अमन हो। जैसे कि तहसीन खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने ही लोगों का जब ख्याल नहीं करते, मुनाफिकत का किरदार अदा करते हैं, एक हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनसे हमारी कौम जो है वो हट चुकी है, लीडर्स हट चुके हैं, खुद गर्जी की तरफ ज़्यादा जो है वो तवज्जो है अब। और जैसे कि लतीफ़ भट्टी साहब भी कह रहे थे कि हमें अपने बच्चों को, हमारे जो लोग हैं, इसके लिए लोकल चर्चेज़ को, जो सबसे बड़े चर्चेज़ हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि कैथलिक चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, और भी जितने भी बड़े चर्चेज़ हैं और जितनी भी बड़ी NGOs हैं, उनको ये चाहिए कि वो ये अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियनों के अभी भी पाकिस्तान में ऐसे है कि बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वहाँ पर अभी भी मज़ारों की तरह काम करते हैं, जो कि लेबरर हैं, और ये भी हकीकत है। हम हकीकत से भी जो है वो मुँह नहीं फेर सकते। तो मैं वॉटसन गेल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और तमाम आपकी टीम को, OPCA की, और जितनी भी आपकी टीम है, आप सबको खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यहोवा पाक खुदा आपको कौम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि हम जो भी यूरोप में क्रिश्चियंस हैं वो भी, और पाकिस्तान में भी जो क्रिश्चियंस हैं, वो सब यूनाइट होकर पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा कायम करें कि वो खुद, क्योंकि खुदावंद का कलाम तो हमें यही जो है वो सिखाता है कि तुम बुराई से भी जो है वो अच्छाई पैदा करो, कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो कि आया ही गुनहगारों के लिए है, निजात के लिए है, तो हमें भी अब ऐसा ही करना है। और जैसे कि आप सबकी राय है यूनाइटेड नेशन में प्रोटेस्ट करने की, यूरोपियन यूनियन में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं उन सब में ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आज शर्मल साहब जैसे कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि किस तरह से है जो है ना वो कौम को मसले जो हैं बिल्कुल डल हो चुके हैं, वो बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं है, उन मसलों के ऊपर उन फाइलों को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये इसी तरह से मुमकिन है कि जब खुदावंद की आवाज़ ऊपर से आए और इन लोगों के
इन मसाइल का हल हो। और ये बहुत ही ज़्यादा रंजीदा होकर ये कहना पड़ रहा है, चूँकि हम मसीही हैं, यसु मसीह के मानने वाले हैं, और जिसका लक़ब जो है कि वो अमन का शहज़ादा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने पाकिस्तान बना और उन्होंने एक ज़मीन का खित्ता दिया, तो वो भी छीन लिया गया था। फिर उसके बाद जो है वो आज तक 73 सालों में जुल्म ही जुल्म रहा है। मैं तो अब यही दरख्वास्त करूंगा कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन और ख़ास तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात पे गौर करे, क्योंकि हमारे बिशप साहिबान जो हैं वो चाहते हैं कि दोबारा से पार्टीशन की जाए। जिस तरह से उस वक्त इंडिया को और पाकिस्तान को अलहदा किया गया, तो अब क्रिश्चियनों के लिए भी दोबारा से पार्टीशन की जाए, या यूनाइटेड नेशन जो है वो इस बात का कि वो भी जब पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो उनको आते ही उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिले, ना कि उनको असाइलम सीकर का, क्योंकि ये बहुत जुल्म की लंबी दास्तान है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह आप मसीही कौम के लिए आवाज़ बनते रहें, ताकि खुदा जो है उन दुखी और गमज़दा ख़ानदानों की जो कि परेशान हैं, जिनकी कोई उम्मीद नहीं, उनकी आप उम्मीद बनते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यस वाटसन गिल साहब, मैं आपके साथ हूँ।